السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست فدا حسین قاسمی۔ آج کی ویڈیو میں ہم قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے موقع پر قصائیوں کی طرف سے جو کچھ غلطیاں کی جاتی ہیں اس چیز کا تذکرہ کریں گے، اور ایسا کرنا کیا شریعت کے اندر جائز ہے یا ناجائز ہے اس چیز کے بارے میں تذکرہ کریں گے۔ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ پوری ویڈیو دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ جانور کے ذبیحے کے حلال ہونے کے لیے 4 رگوں میں سے 3 رگوں کا کاٹنا جو گلے کے اندر ہوتی ہے اس کا ضروری ہوتا ہے۔ 3 رگوں کے کٹنے کے بعد اگر ذبیحے کو چھوڑ دیا جائے، جانور کو چھوڑ دیا جائے تو وہ حلال ہو جائے گا۔ 4تھے رگ کو کاٹنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کاٹ دیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، بہتر ہے کہ چاروں کو کاٹ دیا جائے۔ لیکن 4 رگوں کے کاٹنے کے بعد اس سے زیادہ کچھ اس کو کرنا اور زیادہ کاٹنا، یا اسی طریقے سے آپ نے قصائیوں کو دیکھا ہوگا ذبح کرنے کے وقت میں کہ وہ چھرا لے کر کے جانور کے نرخرے کے اندر جو ایک ہڈی ہوتی ہے اس ہڈی کے اندر وہ اس چھرا کو گھونپ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے خون بہت تیزی سے نکلنے لگ جاتا ہے اور جانور بہت زیادہ تڑپتا بھی ہے، اس کو شدید تکلیف ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جانور کے ٹانگوں کی جو نسیں ہوتی ہیں اس کو کاٹ دیتے ہیں، اور بھی کچھ حرکتیں کرتے ہیں۔ وہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے قصائیوں کی کہ جانور جلد از جلد ٹھنڈا ہو جائے اور میں ایک جگہ ذبح کر کے میں دوسری جگہ جا کر کے نمبر لگا دوں، تو ان کی یہ کوشش ہوتی ہے اور اس وجہ سے وہ جلد بازی میں کام کرتے ہیں۔ تو یہ کرنا کیسا ہے؟ تو میرے دوستو، 4 رگوں کے کاٹنے کے بعد جانور کے اندر جانور کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کچھ بھی حرکت کرنا سختی سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ جانور کو اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ٹانگوں کی نسوں کو کاٹ دینا یا اسی طریقے سے نرخرے کے اندر چھرا گھونپنا، یہ دونوں بہت ہی مکروہ عمل ہے اور اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور خاص طور سے قربانی کے موقع پر ہم قصائیوں کو اس کی ہدایت کر دیں کہ آپ اس طریقے سے جانور کو ٹھنڈا نہ کریں، بلکہ 4 رگ جب کٹ جائیں تو اس کے بعد آپ جانور کو چھوڑ دیں۔ جانور جب بالکل ٹھنڈا ہو جائے تو اس کے بعد پھر اس کی کھال وغیرہ نکالنے کا جو عمل ہے اس کے بعد شروع کریں۔ ایک اور بڑی غلطی جو اکثر قصائی کرتے ہیں کہ وہ ان کے خاص طور سے قربانی کے موقع پہ جب وہ ذبح کرتے ہیں تو ان کے منہ کے اندر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، مثال کے طور پر گٹکھا یا پان یا شکر کچھ بھی، جس کی وجہ سے وہ بسم اللہ اللہ اکبر زور سے نہیں پڑھتے ہیں، جبکہ کہا گیا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کا پڑھنا بالکل ضروری ہے جانور کے ذبیحے کے حلال ہونے کے لیے۔ جتنے لوگوں کا بھی اس کے اندر جانور کے مکمل ذبح ہونے سے پہلے ہاتھ لگے گا ان کا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے۔ تو اس چیز کا بھی آپ حضرات خاص طور سے قربانی کے جانور جب ذبح ہو تو اس وقت پہ خیال رکھیں کہ اگر قصائی کا ہاتھ اس کے اندر جانور کے ذبح کرنے میں لگ رہا ہے تو ان کو بھی آپ کہیں کہ وہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر ضرور پڑھیں اور بلند آواز میں پڑھیں، اور بہتر یہ ہے کہ وہاں پر جتنے حضرات بھی ہیں وہ سب کے سب بلند آواز میں پڑھیں، تاکہ اگر کوئی نہ پڑھ رہا ہو تو وہ بھی اس چیز کو پڑھ سکیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور آپ حضرات دھیان رکھیے گا کہ غیر مسلم یا اسی طریقے سے مشرک، ان کا ذبیحہ کسی بھی طریقے سے اسلام کے اندر جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ ایسے موقع پر خاص طور سے قربانی وغیرہ کے موقع پر کچھ مشرکین لوگ اور کچھ غیر مسلم بھی وہ قصائی کا لباس پہن کر کے اور جانور کے ذبح کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے ہم سب کو ساودھان رہنا ہے، بچ کے رہنا ہے، اور کسی انجان آدمی سے جن کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا ہے اور اس کا پہناوا اڑھاوے سے اگر پتہ چل جائے کہ وہ مسلم نہیں ہے بلکہ غیر مسلم ہے تو اس سے ذبیحہ نہیں کروانا چاہیے، اس سے کسی بھی طریقے کا ذبح کرنے کا جو عمل ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ غیر مسلم اور مشرک کا ذبیحہ یہ کسی بھی طریقے سے حلال نہیں ہے۔ امید ہے آپ حضرات کو یہ مسائل سمجھ میں آگے ہوں گے، اور خاص طور سے آپ حضرات جب قربانی ہو تو اپنے قصائیوں کو اس چیز کی ہدایت کر دیں کہ ان کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کیونکہ بہت سارے قصائیوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے اس چیز کے بارے میں اور وہ انجانے میں بھی اس طریقے کا عمل کر دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔